بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست کا موضوع ہے کہ قرآن کس کس پہلو سے معجزہ ہے اور قرآن کے اعجاز کے کیا کیا پہلو ہیں۔ علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ قرآن کسی ایک پہلو سے معجزہ نہیں ہے، بلکہ وہ لفظی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے معجزہ ہے، اور یہ سارے پہلو جب جمع ہو گئے تو دنیا کے انسان قرآن کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے۔ اس بات پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن کے اعجاز کے جو پہلو ہیں اور جو اس کے اینگل ہیں، وہاں تک انسان کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ جس قدر انسان قرآن میں غور کرے گا اور سائنس جتنی ترقی کرے گی اور سائنس کائنات کے اسرار اور رموز سے نقاب کشائی کرے گی، قرآن کے اعجاز کے پہلو سامنے آتے رہیں گے، اور یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوتی تو اس میں زبردست ٹکراؤ ہوتا، زبردست کنٹرڈکشن ہوتا، تضاد ہوتا۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ لیکن چند موٹے موٹے پہلو جہاں تک انسان کی رسائی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور یہ چار پہلو، چار اینگل ہیں جن کے اعتبار سے قرآن معجزہ ہے۔ نمبر ایک، قرآن کی عبارت، قرآن کے الفاظ، قرآن کے معانی اور قرآن کے احکام اور نظریات میں زبردست ہم آہنگی ہے اور زبردست کمبینیشن ہے۔ قرآن کریم 6000 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کے باوجود قرآن کی عبارتوں میں، قرآن کے الفاظ میں، قرآن کے معنی میں کوئی اختلاف اور کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آتا ہے۔ قرآن نے مختلف اسلوب میں اپنی بات پیش کی ہے، کئی انداز سے اپنے مدعا کو ثابت کیا ہے۔ اس نے کئی موضوع پر گفتگو کی ہے، عقیدے کے موضوع پر، اخلاق کے موضوع پر، شریعت کے موضوع پر، اور اسی طرح قرآن نے بہت سے نظریات کو ثابت کیا ہے۔ کائنات سے متعلق نظریے کو ثابت کیا ہے، سماجیات سے متعلق نظریے کو ثابت کیا ہے، اور نفسیات سے متعلق نظریات کو اس نے پیش کیا ہے۔ اس کے باوجود قرآن کی کسی عبارت میں کوئی تضاد نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک عبارت دوسری عبارت سے ٹکرا رہی ہے، ایک مفہوم دوسرے مفہوم سے ٹکرا رہا ہے، بلکہ قرآن کا ہر لفظ نہایت فصیح و بلیغ ہے۔ قرآن کی ہر عبارت فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آیت بہت فصیح ہے اور دوسری آیت فصیح نہیں ہے، یہ آیت بہت بلیغ ہے اور دوسری آیت بلیغ نہیں ہے، بلکہ ہر آیت اس طرح سے ہے گویا کہ وہاں پر اس سے بہتر کوئی آیت فٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی طرح قرآن کے معانی میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، قرآن کا کوئی معنی دوسرے معنی سے نہیں ٹکراتا ہے، قرآن کا کوئی مفہوم دوسرے مفہوم سے نہیں ٹکراتا ہے، قرآن کا کوئی نظریہ دوسرے نظریے سے نہیں ٹکراتا ہے۔
قرآن کا کوئی اصول دوسرے اصول سے نہیں ٹکراتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس لیے کہ انسان کی عقل جتنی پختہ ہو جائے اور جتنا علم اس کے پاس آ جائے، یہ ناممکن ہے کہ 23 سال میں انسان کوئی کتاب تشکیل دے، تصنیف کرے اور 6000 آیتوں پر مشتمل ہو، اور ان آیتوں میں معانی میں، احکام میں، نظریات میں کوئی ٹکراؤ نہ ہو۔ بعض جگہوں پر قرآن کے اسلوب میں فرق ہوتا ہے، اسلوب الگ الگ ہوتا ہے، عبارت الگ الگ ہوتی، تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے الگ الگ موضوعات کو بیان کیا ہے۔ جہاں قانون کا موضوع ہوتا ہے وہاں پر قرآن نپے تلے الفاظ استعمال کرتا ہے، علمی الفاظ استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جہاں پر مطلقہ کی عدت بیان کرتا ہے، میراث کا حصہ بیان کرتا ہے، تو اس طرح کے موضوعات جو قانونی ہوتے ہیں وہاں پر قرآن نہایت نپے تلے الفاظ میں گفتگو کرتا ہے۔ لیکن جب وہ اللہ کی وحدانیت پر استدلال کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتا ہے، تو پھر اس کا اسلوب نہایت جذباتیت سے لبریز ہوتا ہے۔ یہ جو فرق ہے قرآن کے اسلوب میں، یہ موضوع کا فرق ہے، یہ موضوع کا اختلاف ہے، اس وجہ سے اسلوب میں بعض جگہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ قرآن کے بعض آیتوں میں معنی کے اعتبار سے تضاد نظر آتا ہے، ٹکراؤ نظر آتا ہے، لیکن جب گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، گہرائی سے اس آیت میں غور کیا جاتا ہے، تو یہ تضاد ختم ہو جاتا ہے اور یہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کے اعجاز کا پہلا پہلو ہے اور قرآن کے اعجاز کا پہلا زاویہ